बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक से नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मियां राशिद मुश्ताक ने 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक अदालती फैसले पर अपने बयान में कहा कि ये फैसला सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ नहीं आया बल्कि पूरी पीटीआई के खिलाफ आया है। 2014 के धरने से उन्होंने जो घिनौना खेल मुल्क में खेला और जिनको ये चोर और डाकू कहते थे, इन्हें तो चोर डाकू साबित ना कर सके, अलबत्ता इस फैसले के तहत खुद डाकू साबित हो गए। मजीद क्या कहना था डॉक्टर मियां राशिद मुश्ताक का, आए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज का अदालती फैसला देखा जाए तो सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरी पीटीआई के जो है वो उस बयानिए के खिलाफ है जिस बयानिए की बुनियाद पे पीटीआई ने 2014 का धरना दिया। पीटीआई ने मुल्क की जो है सियासत में एक चोर और डाकू का खेल खेला। जिनको चोर और डाकू कहते थे उनको तो ये चोर और डाकू साबित ना कर सके, लेकिन आज के अदालती फैसले के पेश नज़र ये खुद डाकू डिक्लेयर हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले गैर कानूनी एलपीजी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर जेलम वसीम अब्बास की हदायत पर इशफाक अहमद गुज्जर सिविल डिफेंस ऑफिसर जेलम की गैर कानूनी एलपीजी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मजीद जानते हैं बेलाल रजा की इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी एलपीजी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर जेलम वसीम अब्बास की हदायत पर इशफाक अहमद गुज्जर सिविल डिफेंस ऑफिसर जेलम की गैर कानूनी एलपीजी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। रोहतास रोड जेलम में एलपीजी गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुतलका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया दिया और कहा कि कोई भी गैर कानूनी काम करने में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी तहसील मरी के साबिक अमीर, साबिक मेंबर, जिला कौंसलर, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल मरी और यूसी कहल के साबिक चेयरमैन उमर एजाज सत्ती के वालिद मोहतरम एजाज अहमद सत्ती अचानक हरकत कलब बंद होने के दौरान अपने हालत हकीकी से जा मिले। मखरूम ने मरने से चंद घंटे कबल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान की अपील पर गजा में जंग बंदी के हवाले से मेन बाजार न्यू मरी कलहारा गली में इजहार तशक्कुर मनाया। एक जलसे की क़यादत की। महरूम खित्ता कोहसार के दानिश्वर सियासी रहनुमा व जमात इस्लामी का एक अजीम असासा थे। महरूम की नमाज जनाजा सेक्टर I-10 इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमवर कश्मीर के इंचार्ज साबिक अमीर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद तराबी ने पढ़ाई। बाद अज H11 कब्रस्तान इस्लामाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी की मरकजी सूबाई व ज़िलाई रहनुमाओं, सियासी व समाजी शख्सियात, उलमा कराम, वकला व सहाफ़ी बरादरी, कारोबारी शख्सियत, बल्दियाती अदारों के साबिक नुमाइंदों, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी व कोटली सतिया से आवाम व अजीज़ो अकराब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहम शख्सियत में साबिक MNA मियां असलम सदीक अली अब्बासी, साबिक MPA राजा शफकत खान अब्बासी, एडवोकेट आसिफ शफीक सत्ती, अमीर जिला सैयद आरिफ शराजी, सूबा इकबाल अहमद खान, अमीर जिला मरी गुलाम अहमद अब्बासी, अतीक अहमद अब्बासी, हाफिज उस्मान अब्बासी, ताजर रहनुमा शाहिद अब्बासी, सज्जाद अहमद अब्बासी, मोहम्मद सुफियान अब्बासी, जावेद इकबाल सत्ती, राजा हारून महफूज, सीनियर सहाफ़ी शफकत हुसैन अब्बासी, सज्जाद अहमद अब्बासी, जुल्फ़िकार अमीन अब्बासी, एडवोकेट विंग कमांडर रिटायर्ड ज़रीन कुरैशी, ताहिर अब्बासी, हमाद तुफैर अब्बासी, सरदार मंसूर तुफैल, इखलाक अब्बासी, मोहम्मद अकरम अब्बासी, राजा अरशद नवाज, शकील अहमद अब्बासी व दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत सी चनियोट के दफ्तर में ज़िला चनियोट के इंटर्न्स के लिए तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें इंटर्न्स के अलावा डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत सी चनियोट डॉक्टर शहबाज, डिप्टी डायरेक्टर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, डिप्टी डायरेक्टर
پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول ڈپٹی ڈائریکٹر کراپ رپورٹنگ سروس اور آفیسرز نے شرکت کی۔ افسران نے شرکاء کو اپنے اپنے محکمے کے جانب سے کاشتکاران کو دی جانے والی سہولیات اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ورکشاپ میں شریک انٹرنز نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور پروگرام کے اختتام پر موقرین سے سوالات کیے۔ اپنے اپنے محکموں کی ورکنگ کی ترویج کرنے کا موقع فراہم کرنے پر آفیسرز نے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع چنیوٹ کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چنیوٹ سے رانا تجمل الوسیم کی رپورٹ کے مطابق خزینہ شورائے ادب UK پاکستان کی طرف سے چنیوٹ کے نامور سینئر صحافی MB نیوز چترال کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تجمل الوسیم، ڈاکٹر خالد یاسین، طلحہ شبیر اور بوانا سے مخدوم زیدی کو ادبی معاونت پیش کرنے پر عابد تمیمی ایوارڈ 2025 دینے کا اعلان۔ ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں نے کہا اور کیا کہا، باقاعدہ تقریب 31 جنوری کو ایوان عابد تمیمی میں منعقد ہوگی۔ ادب کے حوالے سے ڈاکٹر خالد یاسین، رانا تجمل الوسیم اور مخدوم زیدی کی خدمات قابل تحسین ہیں، اسی وجہ سے انہیں عابد تمیمی ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ شہری، ادبی اور سماجی حلقے کی طرف سے مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ایبٹ آباد سے MB نیوز کے بیورو چیف راشد گل فراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ایبٹ آباد کی گزشتہ دن تحصیل لوڑا میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں ضلعی صدر ایبٹ آباد سلیم شاہ صاحب، صدر تحصیل لوڑا ضمیر شاہ صاحب، سینئر نائب صدر تحصیل لوڑا ڈاکٹر گستاخ صاحب اف ماڑو صاحب، ناصر عباس سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل لوڑا سمیت عثمان خورشید، بلال فرد اسائی، محمد عرفان صاحب، امجد عباسی، خریرہ سبحان، حذیفہ راجہ اور سیف اللہ خورشید صدر اوورسیز پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بڑی تعداد میں ورکرز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں انفارمیشن سیکرٹری ناصر عباس صاحب نے تحصیل لوڑا میں تحصیل کی بلڈنگ نہ ہونے پر اعتراض اٹھایا اور کہا، پچھلے 15 سالوں سے KPK میں PTI کی حکومت رہی، تحصیل منظور ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بلڈنگ کلیئر عملی کام نہیں کیا گیا، جس پر علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تحصیل کی بلڈنگز کلیئر جگہ درکار نہیں۔ اس پر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی محمد یوسف عباسی صاحب نے کہا، تحصیل لوڑا کی عوام کلیہ میں قربانی دینے کے لیے کلیہ تیار ہے، بلڈنگ کلیہ اپنی جگہ وقف کر دوں گا، چاہتا ہوں جلد از جلد بلڈنگز بنانے کے لیے کلیہ عملی کام شروع کیا جائے۔ ہمارا مشن تحصیل لوڑا کی عوام کی خدمت کرنا ہے اور کہا، تحصیل میں ایک عدد جج کی پوسٹنگ بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ایبٹ آباد کا رخ کرنا پڑتا ہے، ہم چاہتے ہیں تحصیل کی بلڈنگ کے ساتھ تحصیل لوڑا میں جج کا بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے مسائل تحصیل لوڑا میں ہی سنے جائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز کا اعزاز۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہونہار اسکالرشپ پروگرام میں پنجاب کے تمام کالجز فار میل اینڈ فیمیل اور یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز کے طالبات بازی لے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ اس کالج کے طلباء طالبات، جن کی تعداد 195 ہے، اسکالرشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقد تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 35 لاکھ روپے کا چیک پرنسپل ڈاکٹر احسان کے حوالے کیا اور یہ تمام رقم 195 طلباء طالبات کی ایک سال کی فیس ہے۔ اس آن لائن امتحان میں، جس میں پنجاب کے تمام کالج اور یونیورسٹیز کے BS فرسٹ سیمسٹرز کے طلباء طالبات نے حصہ لیا۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طلباء طالبات نے یہ اعزاز حاصل کر کے اپنے کالج اور ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کا نام روشن کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز میں تعلیم کا معیار کس قدر شاندار ہے۔ طلباء اور طالبات نے اپنی کامیابی کو اپنے اساتذہ کی کامیابی قرار دیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب میں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے بی ایس ایف اور پی ایل ایف کے وفد کی ملاقاتیں۔ اس موقع پر پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی حیدر علی گیلانی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مراکش کشتی حادثے پر پاکستانیوں کی ہلاکت پر تفتیش اور افسوس کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ دیہاتی علاقوں سے غریب لوگوں کو گمراہ کر کے یورپ لے جانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹورنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب میں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے سہولت کاروں کو بھی سزا دی جائے گی۔ نوجوان سے اپیل ہے کہ بیرون ممالک جانے کے لیے قانونی راستے اپنایا جائے۔ بی ایس ایف کے اسٹوڈنٹ اور بی ایل ایف کے وکلاء نے بھی سہانے خواب دکھا کر نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اٹک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد اعوان کی رپورٹ کے مطابق حافظ نعیم الرحمان کی خصوصی ہدایت پر اٹک میں یوم تشکر منایا گیا، جس میں اٹک کے امیر جماعت اسلامی حافظ میاں محمد جنید کے علاوہ ندیم انجم نائب امیر جماعت اسلامی اٹک، شہاب رفیق ملک نائب امیر جماعت اسلامی اٹک، مولانا نعیم اللہ ضلعی نائب امیر جماعت اسلامی اٹک، مولانا الیاس انگوری نائب امیر جماعت اسلامی اٹک، شوکت علی عظیم ضلعی رہنما جماعت اسلامی اٹک، حافظ عمر وقاص امیر سرکل 1، کاشف الیاس چیئرمین نیشنز ہیومن رائٹس اٹک اور دوسرے کارکنوں کے علاوہ علاقے کے معززین اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دارالاسلام کالونی سے پیپلز کالونی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ جماعت اسلامی اٹک کے امیر حافظ محمد جنید نے ایم بی نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ غزہ نے 1 سال سے زائد عرصے میں اسرائیلی بربریت برداشت کی ہے، ظلم و ستم برداشت کیا ہے، انسانی جانوں کا قیمتی نقصان برداشت کیا ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے، اپنے موقف پر مضبوطی سے ایک چٹان بن کر کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت کے بدلے میں وہ خوشخبری عطا کی ہے، وہ فتح عطا کی ہے، جو انشاءاللہ فتح مبین کی نوید ہوگی۔ اسرائیل کا ناپاک وجود انشاءاللہ اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو پورے فلسطین پر دوبارہ قبضہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور نیشنل فوڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان القادری یونیورسٹی کیس میں سزا کے بعد جو مذہب کا کارڈ کھیل رہے ہیں وہ کسی بھی صورت میں ملک و قوم کے مفاد نہیں۔ شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے مزید کیا کہا، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس میں تو کوئی پہلے بڑا کلیئرٹی تھی اس میں کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بڑا کلیئر کیس تھا، کسی کو اس میں شک تھا کہ جو اس نے بلکہ فراڈولنٹ طریقے سے سارا کچھ نے کیا، کیبنٹ سے اپروول لی اور بڑے طریقہ کار سے اس کو جو تھا اس کا فائن ریاض ملک کا اسی میں وہ جمع کرا کے اس سے وہ لے لی زمین اس کے بدلے، اور پھر اس مذہب کو استعمال کرتے ہوئے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنا دی کہ یہاں میں نے مذہبی تعلیم دینی ہے۔ تو وہ بڑا میں کہتا ہوں پیشہ ور بانی پی ٹی اے پیشہ ور آدمی ہے، اور کرپشن اس کی ہر طرح کی کرپشن وہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہوں، انگوٹھیاں ہوں، پیسے ہوں، زمینیں ہوں، کرپشن کی داستان ہے بانی پی ٹی اے۔ میں تو کہتا ہوں جو بھی کسی نے جرائم کیے ہیں، غیر قانونی کام کیے ہیں یا کرپشن کیا، اس کے کیس جتنے بھی ہوں، پاویں 1 ہو یا 10,000 ہوں، بننے چاہیے۔ کرپشن سے تو کسی کو یا کسی کے جرائم کی تو معافی نہیں ہو سکتی۔ بس دیکھ لیں، یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں چاہتے، این آر او نہیں چاہتے، دوسری طرف یہ منتیں کر رہے ہیں، اور کسی سیکیورٹی کی میٹنگ میں، امن و امان کی میٹنگ میں چیف سے ملاقات بھی ہو جائے تو کہتے ہیں ساڑی گل ہوگی۔ یہ آپ کو ان کا ذہنی کیفیت پتہ ہونی چاہیے، ان کی نیچر پتہ ہونی چاہیے۔ بس کہنے کو تو وہ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم حکومت سے یا سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ اب وہ منتوں ترلے پہ آ گئے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ان کی پھر میں کہوں گا کہ یہی ان کی دوگلی پالیسی ہے، دوگلا پن ہے، یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے، جو شروع سے اس طرح کی وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہیں سے بھی ہمیں کچھ ریلیف مل جائے
तो मैं समझता हूँ कि रिलीफ तो असूल पे होगा, कानून और कायदे के मुताबिक होगा, जो आइन में दिए हुए चीज़ें हैं उसी में रह के बातचीत चलनी है। तो वो उनके मुतालबे देख के तो पहले तो हमारी जो कमेटी है वही बड़ी हैरान है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। 28 तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा उसका। मुझे तो पता नहीं, वो उनका खुद भी ज़हनी तौर पे वो क्लियर नहीं होते वो करना क्या चाहते हैं। असल में तो ये है कि सानू माफ़ी दो जी तो वो माफ़ी तो होती नहीं है इस तरह। माफ़ी अदालतों में केस हैं, अदालतें जाने उनके केस जाने। मैंने बार बार बताया कि ना NRO ना कोई डील कभी हो ही नहीं सकता। वो खुद ही मशहूर करते हैं, खुद ही अपने लोगों को शायद तसल्ली देते रहते हैं, सहारा देते रहते हैं, लेकिन इस किस्म की कोई चीज़। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।